سوڈان کے اندر جو وہاں کا باغی گروہ ہے آرمی کا، انہوں نے 2000 نہتے بچے خواتین کو شہید کیا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق صد تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوست اور بزرگ ہو، آج کے خطبہ جمعہ میں دو عنوان ہیں ہمارے سامنے۔ ایک تو گزشتہ جمعے کا بقیہ ہے، اس میں حقوق العباد پر ہماری بات چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امت کا درد، امت مسلمہ کا آپس میں اتحاد و اتفاق، اس بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قرآن و حدیث کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو سننے، توجہ کے ساتھ پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس پر بھی گزشتہ جمعے بات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی، اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس کے اوپر بھی کافی بات ہوئی۔ اب تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا تھا مہمان کا اکرام کرنا۔ حدیث پاک جو ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام بعض روایات کے مطابق تو جو پرتکلف مہمان کا اکرام ہے نا، کھانا ہے، وہ ایک دن ہے، اور جو زیادہ راجح ہے روایت اس کے مطابق پرتکلف مہمان کا اکرام جو ضیافت ہے وہ 3 دن ہے۔ اس کے بعد آپ نارمل جو گھر میں پکتا ہے، جتنے دن مہمان ٹھہرے اس کے لیے ہم اس کا بندوبست کریں۔ اور بے شمار واقعات ہیں، مہمان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ بڑی بڑی شخصیات ہمارے اسلام کے ہیروز جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے حضرات ساری زندگی مقروض اس وجہ سے رہے کہ مہمانوں کا اکرام کرتے۔ خود اپنا حال تو یہ تھا کہ جو ہے خود اختیار کیا ہوا تھا فقر کو اور مجاہدے کو، ریاضت کو، ان چیزوں کو خود اختیار فرمایا ہوا تھا، لیکن جب باری آتی مہمانوں کی تو قرض لے کر بھی مہمان کا اکرام کیا جاتا تھا۔ مہمان کے اکرام پر مہمان جب آ جائے تو اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مہمان کا جتنا اکرام کیا جائے اللہ پاک اپنے مال و جان کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں جو امت کے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مہمانوں کا اکرام کیا ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ تک تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اپنی اونٹنی کی مہار جو ہے نا اونٹنی کے اوپر ڈال دی۔ تو سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ اونٹنی جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں بیٹھے، ہمارے پاس ٹھہرے، ادھر آ کے رکے، اور ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائے، ہمارے مہمان بن کر آئیں۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی ناراض نہ ہو کہ میں نے خود کسی کو اختیار کر۔ آپ نے فرمایا ہی مامورۃ من اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمورہ ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ اب وہ اونٹنی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ نیچے تشریف لائے اونٹنی سے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اس کی بھی پیچھے تاریخ ہے پوری، ایک مرتبہ ہم نے بیان بھی کی تھی، ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ کئی سال 100 سال پہلے وہاں یثرب سے ایک بادشاہ گزرا تھا، جس کے ساتھ جو ہے علماء کی بہت بڑی ایک جماعت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں آ کر قیام کریں گے۔ پھر اس نے ایک گھر بنگلہ بنوایا تھا ڈبل سٹوری، جو گھر اس نے ایک عالم کے ذمہ لگایا کہ اس کی نسل در نسل اس کو خط لکھا کہ یہ گھر میں آخری نبی کے لیے بنا رہا ہوں۔ پھر نسل در نسل اس رکا کو، اس جو وصیت نامہ تھا اس کو سنبھالتے ہوئے آ رہے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہی کی نسل میں سے تھے جن کے پاس وہ رکا تھا، وہ کاغذ موجود تھا۔ تو گویا کہ یہ گھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکالنا گوارا نہیں کیا کہ اب یہ کہاں جائیں گے۔ پھر بعد میں آپ کے لیے باقاعدہ ازواج مطہرات کے حجرے بنے، اس کا نقشہ بھی مل جاتا ہے، جغرافی نقشہ کیا تھا۔ 2-3 حجرے تو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ منسلک تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حجرے تو بالکل منسلک تھے مسجد نبوی کے ساتھ، باقی حجرات جو ہے وہ سائڈ پہ تھے سارے کے سارے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آگے اگلی گفتگو کے ساتھ اس کا ہمارا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ ایک پانی کا برتن جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، بعض روایت میں ہے کہ بہہ گیا، پانی کا مشکیزہ تھا وہ، اس کا منہ کھل گیا اور چھت کے اوپر پانی پھیل گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں رہیں گے اور میں نیچے رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں دلی طور پر جو ہے نا کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر ہوں، یہ تو آپ کی بے ادبی ہے، یا رسول اللہ آپ اوپر قیام فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، یہ میرا حکم ہے، آپ اوپر رہیں۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، ایک اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے اس کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ والد ایک حکم دے رہا ہے کہ ایسا کرو، مثال کے طور پر سواری کرنی ہے، سفر پہ جانا ہے، والد کہتا ہے کہ تم ڈرائیونگ کرو، یا سائیکل پہ ہیں کہتا کہ تم سائیکل چلاؤ، اب وہ کہتا جی نہیں بے ادبی ہوگی، میں تو پیچھے بیٹھوں گا، آپ سائیکل چلائیں۔ تو یہ جو ہے نا حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہے۔ اب ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بالکل کہتے کہ یا رسول اللہ میں اوپر نہیں رہ سکتا، آپ نیچے ہوں میں اوپر ہوں، یہ کیسے، یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، ایمان ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو لیکن حکم تھا کہ آپ اوپر ٹھہریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اوپر قیام کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اوپر رہے۔ اس میں حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ نیچے لوگوں کا آنا جانا میرے لیے آسان ہوگا، کیونکہ مدینہ میں تشریف لائے تھے، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، ملنا ملانا، نئے مسلمان ہو رہے ہیں، دین کی دعوت اور سارا سلسلہ تھا۔ تو اب اوپر ایک مرتبہ پانی کا جو برتن جو ہے وہ اسے پانی بہہ گیا، چھت کے اوپر پانی پھیل گیا، سردی شدید سردی تھی۔ تو اب انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک ہی بڑی رضائی تھی، لحاف تھا جس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیوی بچے آرام فرماتے تھے، سردیوں میں اوپر اوڑھ لیتے تھے جیسا اس وقت کا معمول تھا۔ اب وہ پانی بہا کے، کیونکہ چھت بھی دوسری تھی، اوپر مٹی گارا لگایا ہوا تھا، اور چھت بھی کھجور کے ان تنوں سے، ان چیزوں سے، شتیروں سے بنائی ہوئی تھی، اوپر پھر دوسری عمارت تھی اس کے اوپر وہ رہتے تھے۔ تب ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھت رات کو ٹپک جائے اور پانی نیچے چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف۔ اپنی وہ رضائی اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی کہ تاکہ یہ سارا پانی چوس لے، اپنے اندر پانی کھینچ لے،
جذب کر لے اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ وہ رضائی ساری بھیگ گئی اور ساری رات بچوں نے سردی کے اندر گزاری۔ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے، اور تھوڑا عرصہ نہیں، لمبا عرصہ رہے، پھر بعد میں حجرات بنے، مسجد نبی کی تعمیر ہوئی جب سارا کا سارا۔ تو میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ کتابوں کے اندر مزید تفصیل بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مالک مکان اور کرایہ دار کو بہت سی باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی اصول کو مت دیکھیں، ہم اسلامی اصول کو دیکھیں۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ اسلام کے مطابق جینے کے لیے آئے ہیں، دنیا کے مطابق جینے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، دنیا میں تو زیادہ نہ ماننے والے آباد۔ ہمارا واسطہ ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ قانون اور اصول ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اور قانون دیا کہ اس دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمیں پوری قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالتے ہیں، تو کچھ آداب ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس میں کچھ بہت سی باتیں مالک مکان کو سامنے رکھنی پڑتی ہیں، ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اور بہت سی باتیں کرایہ دار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنی۔ چند ایک کے ہم گزارش کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مالک مکان جو ہے نا، کرایہ دار کو اپنا مہمان سمجھے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، کرایہ دار کو اپنا مہمان سمجھے اور مہمان سمجھ کے اس کے ساتھ مہمانوں والا برتاؤ کرے۔ ہم نے ابھی پیچھے یہ مسئلہ ہوا کورونا کا، تو بہت سے مالک مکان ایسے بھی دیکھے کہ جنہوں نے کورونا کے دنوں میں کرایہ نہیں بڑھایا، بلکہ اگر کسی سے، کیونکہ بالکل کاروبار بند ہو گئے تھے، کسی سے کرایہ نہیں بن پایا تو انہوں نے ان کو ڈھیل دی، رعایت دی، 1-2 مہینے آگے گزار دی۔ اس بات کا جو ہے بہت سے لوگوں نے، یہ تو اجر اللہ پاک نے دینا ہے، ممکن ہے کہ کئی لوگوں نے معاف بھی کیا ہو، چھوڑا بھی ہو، ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بس اوقات ایک کرایہ دار جو ہے ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آتا ہے، اوپر رہ رہا ہے یا نیچے رہ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرایہ بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صلاحیتیں بھی دے، اپنا وقت بھی دے، شاید ہم نے اس کو غلام بنا لیا ہے۔ بہت سی مثالیں اور واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں کہ مالک مکان کو ہم کرایہ دار کو ہم یہ محسوس کرواتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم یہاں رہ رہے ہو اور ہمارا یہ کام بھی کرو، یہ کام بھی کرو، ہماری یہ صفائی بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب، وہ بیچارے کسی دوسرے شہر سے آئے یہاں پر، یہیں لاہور میں، تو انہوں نے آ کر ایک مکان کرائے پہ لے لی۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، وہ آن لائن ٹیوشن پڑھا کر نا جو اپنا گزر بسر کرتے تھے، تو یہاں آ کر رہنے لگے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ آن لائن ٹیوشنیں پڑھاتے، اس میں عربی پڑھاتے، دینی کتابیں پڑھاتے، قرآن پاک بھی پڑھاتے، اس سے اپنا گزارا کرتے۔ اب جو مالک مکان تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بچوں کو آپ پڑھائیں، بغیر فیس کے پڑھائیں، اور ٹائم بھی وہ دیں جو آپ کا پیک ٹائم ہو، جس میں آپ کی مصروفیت بہت زیادہ، آپ کی بہر ملک کی ٹیوشنیں ہیں، وہ ٹائم دیں میرے بچوں کو، میرے بچے اس وقت فارغ ہوتے۔ اب یہ کشمکش چلتی رہی، وہ قاری صاحب میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے، تو پھر انہوں نے آخر میں یہ بتایا کہ مالک مکان نے مجھے کہا کہ جی تم ہمارے بچوں کو فری میں نہیں پڑھا رہے، اس لیے یہاں سے چھوڑ۔ میں نے کہا وہ کرایہ پورا لے رہے ہیں؟ جی کرایہ پورا لے رہے ہیں، اسی کو چھوڑ دیں۔ ایک اور کنسیپٹ ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرایہ دار فیملی ہمارے پاس ہے نا، وہ شارٹ فیملی ہو، بالکل چھوٹی سی، ایک خامد، ایک بیوی، 2 بچے، چھوٹی سی فیملی، اور یہ اس کا ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ مختصر سی فیملی ڈھونڈیں جو ہمارے پاس کرا، مختصر سی فیملی ڈھونڈیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری فیملی بڑی ہے، اور وہ جب گیس کا بل آدھو آدھو ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے حصے کا دوں، بلکہ وہ میرے حصے کا دے۔ یعنی کتنی کمتر سوچ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کامن جو بات تھی نا، جو فرق والی بات تھی، ڈفرنس تھا، وہ یہ تھا ہمارے اندر لینے کا جذبہ۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں سے پیسہ نکل کر میری جیب میں نہ آئے، اور ان کا جو سوچ تھی نا صحابہ کرام کی، وہ یہ تھی کہ کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں ہم نے خرچ نہ کیا ہو، دنیا کا ہر مصرف ہمارے سامنے آئے، اللہ کے نام پہ وہاں پہ خرچ ہونا، ہم خرچ کر دیں۔
اور ہم کہتے ہیں ہر جگہ سے ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہمارے پاس سے جائے۔ یہ سوچ کا بنیادی فرق تھا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کرایہ بھی آئے، مالک مکان کی صلاحیتیں بھی آئیں، اور کوشش ہو کہ وہ ہمارا بل بھی ادا کر دے، ہمیں جب ہماری فیملی کہیں گئی ہو تو وہ ہمیں کھانا بھی پکا، سارا کچھ ہمارے گھر کا وہ سنبھالے۔ میں کل کی بات نہیں کر رہا، اب سب ساتھیوں کو معلوم ہے بہت سے بڑے اچھے حالات بھی ہیں، کرایہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا گھریلو تعلق کی طرح لوگ بھی رہ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک زیادہ تر یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تصور یہ بالکل غلط ہے، مہمان اور میزبان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے بھائی اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو ہے نا اس پراپرٹی کا پتہ نہیں کون مالک تھا جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر میں ہم رہ رہے ہیں۔ زمین تو اتنی بے وفا کہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد مالک بدل لیتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو مجازی مالک ہیں، حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ پاک کی ہے۔ ہم مجازی مالک ہیں، اس کا کرم ہوا، اس نے ہمیں کسی وقت میں جگہ دے دی، ہم نے مکان بنا لیا، اور اب ہم کسی کے اوپر زبردستی کریں، زور کریں، کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، اللہ پاک سے ڈریں، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے نا ایک یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ، اور پھر ایک اور معاملہ کرایہ دار اور مالک مکان میں جو بہت زیادہ جھگڑا چلتا ہے وہ مہمانوں پر چلتا ہے کہ کرایہ دار کے مہمان آ جائیں تو اس میں ابھی کچھ باتیں کرایہ دار کے حوالے سے بھی کرنے والا ہوں، فی الحال مالک مکان کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں دل پر بوجھ نہیں لینا چاہیے مالک مکان کو، اس کے مہمان آئے ہیں، 1 دن ٹھہرے ہیں، 2 دن ٹھہرے ہیں۔ کبھی کبھی یہ مالک مکان ہمارے بہت سے دوست جو ہے نا وہ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا کرایہ دار ہے نا جی بس اس کے روز مہمان ہی آئے رہتے ہیں، کبھی اس کی ہمشیرہ آ رہی ہے، کبھی اس کی بیٹی آ رہی ہے، کبھی اس کی والدہ آ رہی ہے، اور وہ رہ کرنا اتنے دن چلے جاتے ہیں۔ بھئی آپ کو کیا مسئلہ، آپ کو انہوں نے کرایہ پورا دیا ہے، اگر وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں زیادہ اس کا وہ بل دیں گے، جو وہ کر رہے ہیں اس کا وہ دیں گے، پھر خام خواہ ہم ٹینشن لے رہے ہیں کہ جیسے یہ میری ملکیت ہے، میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ تو بھئی یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا، آپ بھی کرایہ دار ہو سکتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ترکی میں یہ پوسٹ آئی تھی اور میں نے بڑی تحقیق سے اس کو پڑھا بھی صحیح۔ ترکی میں زلزلہ آیا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے یا اس سے پچھلے سال کی، ترکی میں زلزلہ آیا تو کافی بڑا علاقہ جو ہے نا وہ عمارتیں گر گئیں، منہدم ہو گئیں۔ اب اس میں ایک واقعہ بڑا نایاب پیش آیا جو یہاں ہمارے اوپر فٹ آتا ہے۔ وہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک کرایہ دار نے یہ پوسٹ کی کہ 1 دن پہلے مجھے مالک مکان نے نوٹس دے دیا کہ کل کو اپنا سامان یہاں سے اٹھا لینا۔ میں نے کہا بھائی 2 دن کا صبر کر لو، میرا کہیں سے پیسے آنے میں کرایہ دے دوں گا۔ کہا نہیں، بس میں زیادہ صبر نہیں کر سکتا، صبح آپ کا سامان آپ یہاں نہیں ہونے چاہیے، صبح آپ کا سامان یہاں سے نکلو، جہاں مرضی جائیں، میرا مکان خالی کر دیں۔ مجھے نوٹس بھیج دیا اس نے۔ خیر میں بڑا پریشان تھا، رات کو زلزلہ آ گیا، اور شروع میں تھوڑا سا آیا تو بھگدڑ مچی، ہم سب لوگ باہر نکلے بچوں کو لے کر، مالک مکان بھی باہر نکلا، اور وہ مکان ہمارے پوری عمارت جو منہدم ہو گئی، گر گیا۔ اب سرکاری کیمپ لگائے گئے۔ اگلے دن جس کیمپ کے اندر ہم موجود تھے نا، میرا مالک اور میں دونوں ہی اس کیمپ میں رہ رہے تھے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ تو بھائی کبا قطن ایسا نہ کریں، یہ اخلاقیات ہیں، اور اس کا ہم خاص طور پر خیال کریں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر جگہ پر دنیاوی اصول اور یہ ہر جگہ نہیں چلتے، کسی جگہ پر اخلاقیات کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کرایہ دار کی طرف جو مہمان بن کر آیا ہوا ہے۔ بھائی اس کو چاہیے کہ جس گھر کے اندر رہ رہا ہے نا، پہلے نمبر پر جس گھر کے اندر رہ رہا ہے اس کی کوئی بھی چیز خراب ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کروانا چاہیے، اور اسے نیت سے ٹھیک کروانا چاہیے کہ اگر میں 4 پیسے یہاں پر لگا دوں گا تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ مجھے اپنا ذاتی گھر دے دے۔ کبھی ایسا نہ سوچے ٹوٹی سے پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، مالک مکان کا ضائع ہو رہا ہے نا، میرا کیا اس میں جا رہا ہے، کوئی کہیں سے لیکنگ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہے، اس کو اپنا گھر سمجھ کر، اور جو مہمانی کے اصول ہیں اس کے مطابق وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر میں مہمان ہوں، یہاں میری طرف سے کوئی یہاں پر تبدیلی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، جب میں یہاں سے جاؤں ویسے ہی، اور گھر اس کے پاس امانت ہے، وہ گھر اس کے پاس امانت ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی میں نقصان کر کے جاؤں گا تو اس گھر کے اندر جو ہے میں خیانت کر کے یہاں سے جاؤں،
اس بات کا لحاظ ہو، بہت ضروری ہے۔ اور بلا وجہ جو ہے بس اوقات کرایہ دار جو ہے نا اس بات کی ہوشیاری بھی کرتا ہے کہ باہر سے اپنے رشتہ داروں کو بلا بلا کرنا اس مکان میں رکھے گا، اور وہ پھر ایک کمرہ ہے، دو کمرے، اس کے اندر 3-4 فیملیاں رہ رہی ہیں اور سب کما رہے ہیں۔ کس لیے بلایا ہے ان کو؟ کمانے کے، مہمان بن کر نہیں آئے، وہ مستقل رہنے کے لیے ہیں اور کمانے کے لیے آئے۔ یہ بھی مہمانی کے اصولوں کے خلاف ہے بھائی، جو آپ کی یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے بالکل۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرو، اس کو پورا کرو۔ یہ معاہدے کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ تھا کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے، مہمان آ جائیں گے، چلو وہ بھی اخلاقاً کوئی بات نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ایک بندے نے مکان لے کر اتنے لوگوں کو بلا کر سب نے اسی مکان کے زور پہ کمائیاں آگے شروع کر دی۔ تو اس لیے اس بات کا لحاظ جو ہے نا کرایہ دار کو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیسے امانت دی ہے 5 سال 10 سال 2 سال 1 سال رہنے کے بعد، ویسے ہی صاف ستھرا صحیح سلامت مکان مالک کے مکان کو واپس کر کے جائے۔ اور میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں کہ جو بندہ اس بات کا لحاظ رکھے گا، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو اپنا ذاتی گھر ضرور عطا فرمائیں، ذاتی گھر ضرور عطا فرمائیں۔ اس لیے یہ چند ایک اخلاقیات اور بنیادی باتیں ہیں جو کرایہ دار اور مالک مکان کو خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مالک نہیں ہوں۔ اگر کوئی پوچھے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے کرایہ دار ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ملازم کے بارے میں کبھی یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بس یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک نے جو دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو کام کے لیے بندے کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو اپنے لیے جو ہے وہ روزی کی ضرورت پڑ گئی، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، کسی کو روزی کم دی، کسی کو زیادہ دی، اس کا گھر کا گزر ہانڈی چل رہی ہے اور اس کا کام بن رہا ہے، وہ خود کام نہیں کر سکتا بیچارہ، اس کا کام ملازمین کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، تقسیم الٹ بھی دے سکتے ہیں اللہ پاک جل شانہ۔ اب یہاں پر ایک آیت قرآن پاک کی جو ہے سورہ رعد کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے 13واں پارہ ہے، فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت میں نا ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اس کے ترجمے میں۔ جو ترجمہ دیواروں پر اور ہماری سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مترجم کا قرآن اٹھا کر ہم دیکھ لیں، بالکل غلط ہے۔ اس کا ترجمہ جو لکھا ہوتا ہے نا وہ یہ لکھا ہوتا ہے جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے، یہ لکھا پڑا ہوگا۔ یعنی جو قوم خود محنت نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، اپنے حالات اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے، اس کے حالات اچھے نہیں کرتے۔ یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ حالات اچھے کرنے کے لیے اللہ پاک کسی اصول کے پابند نہیں ہے۔ کوئی اپنی حالت کو نہیں بدلتا، نہ بدلے، اللہ پاک جس کے مرضی چاہیں حالات ٹھیک کر دے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ پاک روزی دے رہے ہوتے ہیں، بے ایمانوں کے پاس، کافروں کے پاس، ظالموں کے پاس کبھی زیادہ روزی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ظلم کر کے روزی، یہ اللہ کا اصول ہے کہ ظلم کر کے کوئی روزی کما لے گا؟ روزی دینے کے لیے اور حالات کو بدلنے کے لیے اللہ پاک کسی اصول کے پابند نہیں ہے، نہ اللہ نے اپنے اوپر، ویسے بھی کسی اصول کے پابند نہیں ہے، اللہ نے اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو قوم اپنی اچھی حالت کو نہیں بدلتی، یعنی برا نہیں کرتی، تو اللہ بھی اس کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے۔ ایک بندے کے حالات اچھے ہیں اور وہ خود حالات کو نہیں بگاڑے گا تو اللہ بھی اس کے حالات کو نہیں بگاڑیں گے۔ اور یہ احادیث سے، پورے قرآن و حدیث کا یہ نچوڑ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر برے حالات آئے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آئے ہیں، خود اپنے حالات خراب کیے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کامل مسلمان بنیں، ہر پہلو سے دیکھیں، کسی معاشرے میں کوئی خرابی ہم سے ہو رہی ہے وہ نہ ہو، درستگی ہو، ہم سے خیر کے چشمے پھوٹیں، ہم سے شر نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا،
صرف نام رہ جائے گا، اور وہ زمانہ 100% آ چکا ہے کہ صرف اسلام کا نام رہ گیا، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ جب کہ مشکل آئے گی تو اسلام ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں، خوشی آئے گی تب بھی اسلام پیچھے رکھ دیتے ہیں، پھر رسم و رواج، پھر قوانین جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے سٹیٹس میں، فیملی اور خاندان میں پسند ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اسلام ایک طرف رکھ دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، یہی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، صرف الفاظ رہ جائیں گے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، الا رسم، رسم الخط رہ جائے گا اس کا۔ بڑے اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ قرآن پاک خوبصورت تلاوت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، اور اس کو بڑی اچھی سپیچ دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، ایک ایک آیت پر 2 گھنٹے تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، وہ قرآن گلے سے نیچے نہیں اترتا، خود دل پر اثر نہیں ہو رہا، خود اپنے جسم پر نہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، شکل و صورت رسول اللہ، نہ ہمارے معاملات کچھ بھی رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بھائی ہم کامل مسلمان بنیں، کامل جو ہے قرآن پاک کو ماننے والے بنیں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری چیز جو ہے اس میں سے اہم، وہ پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 میں ایک حدیث بیان کی ہے، میں نے اس کا صرف پچھلے جو میں اشارہ کیا تھا، اب میں تفصیل سے صرف اس کا ترجمہ سناؤں گا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، ترجمہ سن لیں۔ پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے گئے نا، اب ان کو گنتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق، پڑوسی اگر مدد چاہے تو اس کی مدد کی جائے، پڑوسی مدد چاہے تو اس کی مدد کی جائے۔ نمبر 2، قرض مانگے تو اس کو قرض دیا جائے، یہ پڑوسی کا حق بتا رہے ہیں آقا انعامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا حق بتا رہے ہیں، قرض مانگے تو اس کو قرض دیا جائے، محتاج ہو تو اس کی اعانت کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ فرمایا کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شرکت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ خوشی پر اس کو مبارکباد دی جائے، اگر مصیبت پہنچے تو اس کے ساتھ تعزیت کی جائے، اور ارشاد فرمایا کہ بغیر اجازت کے اس کے مکان سے اپنا مکان اونچا نہ کیا جائے۔ مکان بن رہا ہوتا ہے نا، تو پڑوسی سے جا کر ہم کہہ دیں کہ ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہو، ہم معذرت چاہتے ہیں، مکان آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی اس کو راضی کیا جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر پھل خرید کے لائیں، دیکھو کتنی باریکی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی خیر خواہی فرمائی ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو ان پھلوں کو لے کر تمہارے بچے باہر نہ نکلیں، سیب کھا رہے ہیں ہاتھ میں پکڑا ہوا اور باہر نکلیں، تو پڑوسی جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کے دل پر کیا گزرے گی، میرے پاس ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کو لا کر دیتا۔ تو اس کے سامنے جو ہے نا یہ ایک تو پھل کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز اس کے اندر داخل ہے، ایسے کپڑے جس سے ہمارے بچوں میں نا، میں یہ خاص طور پر یہ بات ابھی قدرتی آپ کی برکت سے ذہن میں آ گئی، ہمارے بچوں میں ایک بڑی جو ہے نا وہ کمی آ گئی ہے کہ اسکولوں کے اندر، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر، ایک بچہ اگر تھوڑا سا ایلیٹ کلاس، اللہ پاک نے اس کو گھر کا ماحول دیا ہے، زیادہ گھر میں رزق دیا ہے، وہ ایک اپنے گیدرنگ کرے گا اور گروپ بنائے گا، گروپ میں بیٹھ کر وہ پھر شیئر کرتا ہے، ہماری فلاں فلاں گاڑی ہے، ہماری اتنے کنالوں کے اندر ہماری کوٹھی ہے، ہمارا فلاں ہے، ابھی ہم ٹور پہ گئے تھے، چھٹیاں ہوئی تھیں تو ہم 7 چھٹیاں جو ہے نا انگلینڈ کے اندر گزار کر آئے ہیں۔ اپنی برتری ظاہر کرنا، اور اس برتری کو ظاہر کرتے کرتے اس کے اندر یہ چیز بھری جاتی ہے گھر کی طرف، جتنا رزق زیادہ ہو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اتنا بچوں کو عاجزی اور انکساری سکھائی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس ٹہنی کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، ہمیشہ جس ٹہنی کے پلے کچھ نہیں ہوتا نا وہ سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے آسمان کی طرف۔ تو یہ بات اخلاقیات میں سے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ رزق ہے، کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، کسی کو نہ، اور ویسے اصولاً بنتا بھی نہیں ہے، قرآن میں منع کیا گیا کہ بھئی اپنی خوبیاں، اپنا مال و دولت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، نظر لگ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے، تو یوسف کا پہلا رکوع منع کر رہے ہیں، بیٹا اپنا یہ خواب کہ 11 جو ہے ستارے، چاند، سورج جو آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ہے، بھائی حسد کریں گے، خود منع کیا گیا ہے۔ ویسے بتانا بھی حق میں نہیں ہے، اور خود جو بتانے والا ہے اس کی تربیت بھی جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے۔
اس لیے جو ہے اس بات کا ضروری ہے. پھلوں کی مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھل کھاؤ تو چھلکے پڑوسی کے گھر کے سامنے نہ پھینکو تاکہ ان کو احساس نہ ہو اس چیز کا. اور آخری بات جو اس حدیث کے اندر فرمائے گی کہ گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ دو. یہ وہ دھواں نہیں ہے جو آنکھوں میں پڑتا ہے، اس دھوئیں سے مراد وہ بھاپ ہے جس سے کھانے کی خوشبو بہر جاتی ہے. ایگزاسٹ لگاتے ہیں نا ہم، ساری خوشبو کچن کی جو ہے نا وہ بہر جا رہی ہے گلی کے اندر. آپ نے فرمایا کہ کھانے کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. ہاں اگر ایسا کر رہے ہو تو پھر تھوڑا سا حق ہمسائے کا بھی رکھو. صحیح حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی شوربہ زیادہ ڈالو، ہمسائے کا حق. ہمارے یہاں رواج ہی ختم ہو گیا ہے. پہلے ایک دوسرے کے ساتھ سالن شیئر کرتے، اب پریشانیاں شیئر کرتے، خوشیاں شیئر کرتے. پتہ ہی نہیں ہے ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، دوسرے گھر میں فوتگی ہوتی ہے اور وہ پورے زور شور سے منا رہے ہوتے. تو بھائی ہم معاشرہ بہت دور جا چکے ہیں، اور 5-10 سال اسی طرح گزر گئے نا تو ہمارے معاشرے سے شیطان بھی پناہ مانگے گا. تو اس لیے ہمیں واپس ریورس آنا چاہیے، اپنے اصل پر باقی رہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آخری گزارش ہے ایک چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ بھائی آج کل امت مسلمہ کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں. ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری میں پھنس جاتے ہیں. ابھی غزہ کا تازہ مسئلہ تھا، اس کے اندر پھنسے ہوئے تھے. ابھی سوڈان کا مسئلہ چل نکلا. کل 2 دنوں کے اندر، کل اور پرسوں جمعرات اور بدھ کے اندر، سوڈان کے اندر جو وہاں کا باغی گروہ ہے آرمی کا، انہوں نے 2000 نہتے بچے خواتین کو شہید کیا ہے. کل کی تازہ خبر ہے 460 ایک ہاسپٹل کے اندر نرسیں، مریض، ان کی عیادت کرنے والے لوگوں کو شہید کیا گیا. مارنے والے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. شہید ہونے والے بھی مسلمان. صرف اور صرف پولیٹکس اور جو ہے نا پیسے کی جنگ ہے. اور دونوں طرف جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، سارے مسلمان ملک ہیں. ترکی ہے، مصر ہے، عرب امارات ہے. یہ بڑا اس میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. بھائی میری دست بستہ گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کرے. بہت ہم نے زخم اٹھائے ہیں. عراق سے نکلتے ہیں تو شام میں پھنس جاتے ہیں، شام سے نکلتے ہیں غزہ میں پھنس جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو اب سوڈان کا معاملہ. یقین مانیں کہ ایسے حالات ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے. قیامت برپا ہے، قیامت برپا ہے سوڈان کے اندر اس وقت. اور جو ہے نا بہت حالات خراب ہیں. بہت گزارش ہے کہ امت کا درد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوتے، یا ربی امتی، ہر وقت ہی ربی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت. کبھی امت کو توڑنے کی کسی نے بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جوڑا، نہیں میری امت، اکٹھے رہو. قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تم سارے کے سارے بھائی اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. سورۃ حجرات کے اندر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، 2 مسلمانوں کو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. بالکل وہی میں نے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ رہ گئے ہیں، بڑی اچھی آواز سے پڑھ رہے ہیں، عمل بالکل بھی نہیں ہے ہمارا. تو بڑے دکھ درد ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے ان حالات کو دیکھ کر. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. ہم نہ منہ سے بول سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں، کم از کم دلی درد تو ہمیں ہونا چاہیے، امت کا فکر. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو وراثتیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے ایک وراثت امت کا درد ہے. تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے دعا ضرور کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.